ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ کے نبی کے حکم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ہم سے سوال کرتے ہیں، خود سوال کرتے ہیں اور خود ہی پھر اس کا جواب دیتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض، کہ کون ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا. وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے آسمان سے پانی کو برسانے والا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور کون ہے کہ زمین سے اناج کو، گندم کو، سبزوں کو، چاروں کو اگانے والا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا تم ایک درخت بھی پیدا کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ایک درخت پیدا کر دو؟ پوچھتے ہیں کہ پھر کون ہے؟ خود ہی جواب دیتے ہیں اِلٰہ مع اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہے کہ بل ہم قوم یعدلون، کہ وہ اللہ سے روح گردانی کرنے والی ہے، پیٹھ پھیرنے والی ہے. سوال خود کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جواب بھی خود دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، زمین کو بچھانے والا کون؟ وجعل خلالها انہارا، اور دریاؤں کو، سمندر کو بہانے والا کون؟ وجعل لها رواسي، اور پہاڑوں کو گاڑنے والا کون؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے پانی کو کڑوے پانی سے جدا کرنے والا کون؟ فرمایا کہ اِلٰہ مع اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، فرمایا کہ اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے. امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، فرمایا کہ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ.
اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے. یہ ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ایک دانہ بھی زمین سے پیدا کر کے دکھا سکے. آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، اس کو بچھانے والا، سورج چاند ستارے بنانے والا، ان کو روشنی دینے والا، چمکانے والا، بڑے بڑے پہاڑ، دریا، صحرا بنانے والا کون؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ تم کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ ہم تو عہدوں سے دھوکے کھا جاتے ہیں نا کہ فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے ہے، فلاں وزیر ہے، فلاں مشیر ہے، یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، فلاں. کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. یہ سب فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کا دنیا کے اندر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ نہ ہو. مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم دین کا کام کرتے رہو گے تو حکومتیں کفر کی ہوں گی، لیکن فیصلے تمہارے چلیں گے، قانون تمہارا چلے گا. شہر ان کے ہوں گے، حکومتیں تمہاری، فیصلے تمہارے ہوں گے. کمائیں گے وہ، کمائیاں ان کی ہوں گی، اور پیسہ تمہارے گھر میں آئے گا. اور جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے، اللہ سے رخ موڑ لو گے، فرمایا کہ پھر حکومتیں تمہاری ہوں گی، فیصلے ان کے ہوں گے. ملک تمہارے ہوں گے لیکن قانون کفر کا چلے گا. عزتیں تمہاری ہوں گی، نیلام وہ کریں گے. کماؤ گے تم، جیبیں ان کی بھری جائیں گی. اور آج وہی ہو رہا ہے کہ جب ہم نے دین کا کام چھوڑ دیا، دین سے دوری اختیار کر لی، آج حکومتیں بظاہر ہماری، لیکن حکم، قانون اور فیصلے وہ کفر کے. کماتے ہم ہیں، لے وہ جاتے ہیں، فیصلے ان کے ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دین کو چھوڑو گے نا، دین کا ایک رکن جہاد، فرمایا کہ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے. دین کا ایک رکن چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت مسلط کر دیتے ہیں. اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے ارکان چھٹے ہوئے ہیں. بظاہر ہم دیندار، نام کے بہترین مسلمان، ایسے ایسے نام کے سبحان اللہ، لیکن ہمارے اعمال وہ دین والے نہیں، اللہ کی سنت والے نہیں، نبی کے طریقے والے نہیں. جب تک ہم واپس نہیں پلٹیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذلتیں، یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ختم نہیں کریں گے، یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ بڑھتی جائیں گی. اب دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی تو ایک قانون، ایک سنت ہے نا. ہمارے اپنے کوٹندو کے اندر کتنے کالج ہیں؟ پنجاب کالج ہے، سپیریئر کالج ہے. اگر کوئی شخص سپیریئر کالج کی یونیفارم پہن کر پنجاب کالج میں چلا جائے، چوکیدار جانے دے گا؟ جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا نا. اور پنجاب کالج کی یونیفارم لڑکا پہن کر سپیریئر کالج میں چلا جائے، چوکیدار جانے دے گا؟ یونیفارم ہی بدلی ہے نا. تو ہم کس منہ سے، جب اللہ کا نبی حوض کوثر پر بیٹھا ہوگا اور جام بھر بھر کر پلا رہا ہوگا، اور جب وہاں لائن لگی ہوئی ہوگی، اور جب ہماری یونیفارم ہی وہاں کی نہ ہو، تو وہ جو چوکیدار فرشتہ کھڑا ہوگا وہ ہمیں آگے جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا.
سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے نا. تو عام دنیا کا اصول اور طریقہ ہے. پاکستانی فوجی پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان میں پلا پڑھا، پاکستان میں تعلیم حاصل کی اور فوج میں لگ گیا. اور اگر وہ کسی دن انڈیا کے فوج کی یا دشمن کی فوج کی وردی پہن کر وہ اگر اپنے آفس میں چلا جائے، چوکیدار جانے دے گا؟ وہ لاکھ کہے کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں، میں پاکستانی فوجی ہوں، کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ انڈیا کا فوجی ہے، یہ دشمن کا فوجی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یونیفارم بتا رہی ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے ظاہر کو درست نہیں کریں گے، تو ہمارا باطن کیسے درست ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فی السلم کافہ، پورے، آدھے نہیں یا تھوڑے نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور ہمارے اعمال جیسے مرضی ہوں، جیسا مرضی کرتے رہیں، ہماری ایمانداری میں بھی کوئی فرق نہ آئے، اسلام میں بھی کوئی فرق نہ آئے، مسلمانی میں بھی کوئی فرق نہ آئے، مسلمان بھی ہم کہلائیں اور کام بھی ہم اپنے مرضی کے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں جب داخل ہو تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ منظور نہیں، پورے کے پورے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سود کی حرمت کا اعلان ہوا کہ آج کے بعد سود حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا. فرمایا کہ آج کے بعد سود حرام ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عباس فوراً کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں، سود تو سود، میں اپنا اصل بھی چھوڑتا ہوں. اس کی برکت، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد کو 500 برس تک حکومت عطا فرمائی. 500 برس تک حضرت عباس کے اولاد وہ حکمران رہی ملک کی، بہت بڑے علاقے کی بادشاہت دی. ایسے نہیں. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تیار ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے. سود لینے والا دینے والا، فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کا رسول اعلان جنگ کرتا ہے اس کے خلاف. تو جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول لڑنے کے لیے آ جائے، جنگ کا اعلان کر دے، وہ بچے گا؟ یہ دنیا میں فلاح پا جائے گا؟ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کے دین کی عظمت یہ اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ کے حکم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. حکم دے دیا نا، یہ پورا کرنا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا. جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اپنی خواہشات کو من و عن وہ تسلیم کر لینا کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا بس ویسے کرنا ہے، اس کے علاوہ ادھر سے ادھر ہونا ہی نہیں. یہ ہے کامل مومن کی علامت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے، رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں.
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تمہارے پاس جو کچھ لے کر آئے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ ایسے تو نہیں پھر جب انسان دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے نا، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو پھر دکھاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابو الحسن الظاہری، وقت کا بادشاہ تھا احمد بن طولون، تو انہوں نے وقت کے بادشاہ کو نصیحت کر دی، جیسے بڑے لوگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، اس کو تکلیف پہنچی، اس نے کہا کہ یہ عام انسان ہو کر مجھے حکم کر رہا ہے، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ غصہ آیا، بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا، لوگوں کو جمع کر لیا کہ دیکھو کہ بادشاہ کو نصیحت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پنجرہ کھولا اور ابو الحسن الظاہری کو پنجرے میں دھکیل دیا۔ اب وہ شیر کئی دن سے بھوکا، اب لوگ دیکھنے لگے کہ اب شیر اس کو کھائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ شیر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ اٹھ کر ابو الحسن کے سامنے آ گیا، اور ایسے اس نے ابو الحسن کا ایسے طواف کیا، چکر لگایا۔ 2-3 چکر لگانے کے بعد وہ ان کے ابو الحسن کے قدموں کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنی زبان سے ان کے پاؤں چاٹنے لگا۔ اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ تو بڑے حیران پریشان، اور جو بادشاہ تھا وہ خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ میں تو مر گیا، برباد ہو گیا، یہ تو واقعی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے۔ پنجرہ کھولا، ان کو باہر نکلوایا، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جس وقت آپ کو پنجرے میں ڈالا شیر آپ کے قریب آیا، آپ کے پاؤں چاٹنے لگا، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ تو کہنے لگا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس وقت شیر میرے پاؤں چاٹ رہا تھا، اس کے پاؤں چاٹنے کی وجہ سے میرے پاؤں ناپاک ہیں یا پاک ہیں۔ اس وقت بھی دین کا مسئلہ ان کے ذہن میں تھا کہ اس نے جو میرے پاؤں چاٹے ہیں، یہ کہیں میرے پاؤں ناپاک تو نہیں ہو گئے اس کے لعاب سے، اس کے چاٹنے کی وجہ سے۔ جو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مخلوق کو پھر اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ہم تو اس طرف سوچتے ہی نہیں نا، پتہ نہیں ہماری سوچ کس رخ پہ چل پڑی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم، یہ ہمارے سامنے اولین ترجیح ہونی چاہیے، اولین۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کے دین کے راستے پر نکل گئے، پیچھے بیوی کو کہہ گئے کہ جب تک میں نہ آؤں تو گھر سے باہر نہیں نکلنا، کہیں نہیں جانا۔ وہ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ پیغام بھجوایا کہ میرے شوہر تو ہے نہیں، لیکن جاتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، میرے والد کی طبیعت خراب ہے۔ کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنے والد کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، گھر میں بیٹھی رہو، شوہر نے حکم دیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، سکرات کا وقت آ گیا، مرنے کا وقت آ گیا۔ پھر پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی میرے والد پر سکرات طاری ہے، مرنے کے قریب ہیں، کیا میں اپنے والد کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسبری، صبر کر، نہ جا۔ اب ان کا شوہر یہ تو کہہ کے نہیں گیا ہوگا کہ اگر والد بیمار ہو جائے، یہ کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو نہ جانا، وہ تو ایک عام روٹین میں بات کہہ کے گئی کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی اب تو ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی شکل دیکھ سکتی ہوں، صورت دیکھ سکتی ہوں، اجازت دے دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بیٹھی رہے۔
نہ بیماری میں گئی، نہ موت کے وقت گئی، نہ جنازے میں شامل ہوئی، نہ صورت دیکھ سکی، دفنا دیا۔ جب دفن کر کر واپس آئے تو اللہ کے نبی نے ایک بندہ اسپیشل ان کے گھر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ان کو جا کر خوشخبری دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے صبر پر تیرے والد کو جنت میں جگہ دے دی، کہ تو نے اتنا صبر کیا، شوہر کی بات کو مانا، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، تیرے اس صبر پر جو تکلیف تو نے اٹھائی، اس تکلیف کی وجہ سے، اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے والد کو جنت میں جگہ دے دی۔ تو یہ ہے وہ دین جن سے ہم کوسوں دور ہیں، کسی چیز کی روح رعایت نہیں، کسی کا لحاظ نہیں۔ فرمایا کہ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی تو سقطت من عین اللہ، فرمایا کہ پھر وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ کتنی عام ہے گالیاں، مذاق مذاق میں گالیاں، غصے میں گالیاں۔ فرمایا کہ جب میری امت گالم گلوچ پر اتر آئے گی تو پھر اللہ کی نگاہ سے وہ روح گر جائے گی۔ تو جب تک ہم دین پر عمل نہیں کریں گے، یہ دنیا تو بھائیوں چند دن کی ہے، دیکھتے نہیں کہ میرے خیال میں شاید آج کے ماحول یا آج کے دور کے اندر جو یہ وقت گزر رہا ہے، بمشکل شاید کوئی ایک ماہ بندہ صحت مند رہتا ہو، پھر کوئی نہ کوئی بیماری، چھوٹی موٹی بیماریاں، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ کسی کو جوڑوں کا درد ہے، کسی کو سر کا درد ہے، کسی کو نزلہ زکام ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو چھوٹی بیماری ہے، کسی کو بڑی بیماری ہے۔ یہ دنیا تو بھائیوں ایسے ہی گزر جائے گی، چند دن کی دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہاں کی عزت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی اور جہاں کی ذلت اور رسوائی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ ہم نے اس آنے والی زندگی، اس آخرت کی زندگی کی ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم اس منہ سے ایسی صورت لے کر اور ایسے اعمال لے کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں کہ وہاں فرشتے پھر ہمیں نکال نہ دیں کہ تمہاری تو صورت ہی نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، نمونہ، پیمانہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ جو رسول تمہارے پاس جو چیز لے کر آئے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 19 برس ہو گئے ان کو گھر سے باہر۔ بیٹے نے کہا کہ اماں جان مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ ماں نے کہا کہ جاؤ، میں نے وقف کر دیا۔ 19 سال باہر رہے، سفر میں رہے، دین میں وقف کر دیے۔ 19 سال کے بعد واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو زندگی دی ہوئی تھی۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے والدہ زندہ تھی۔ پوچھا کون؟ پہچان گئے کہ والدہ ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا سفیان۔ دروازہ کھولو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، دروازہ نہیں کھولتی، اما اللقاء یوم اللقاء، ہماری جو ملاقات ہے نا وہ ملاقات کے دن، قیامت کے دن ہی ہوگی۔ میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اب میں وقف کی ہوئی چیز کو واپس لینا یہ اچھی بات نہیں۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اماں جان اتنے 19 سال کے بعد تو آیا ہوں، چلو کم سے کم صورت تو دکھا دو، ملاقات تو کر لو۔ بیٹا بھی واپس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر پر کتنا بڑا مقام اور اجر دیا۔ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ ابو جعفر منصور اس وقت خلیفہ تھا، بڑا ظالم جابر خلیفہ۔
اس کے خلاف سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، یہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں مکہ آ رہا ہوں اور میرے آنے سے پہلے پہلے سولی تیار کی جائے، اس کو میرے سولی پر چڑھانا ہے۔ اب سفیان ثوری رحمہ اللہ حتیم پہ لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابو جعفر منصور نے تیرے خلاف حکم دیا ہے اور وہ کچھ دنوں میں اب یہاں آنے والا ہے اور وہ تمہیں پھانسی پر چڑھائے گا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا واقعی ابو جعفر نے ایسا کہا ہے؟ ہاں ایسا کہا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، جان بچا لو۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور غلاف پکڑ کے کہا کہ اے اللہ، اگر تو نے ابو جعفر منصور کو مکہ میں داخل ہونے دیا تو تیری میری دوستی ختم، تیری میری دوستی ختم۔ یعنی کہ اتنا مان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ کہتے ہیں کہ ابو جعفر منصور اپنی جگہ سے چلا مکہ آنے کے لیے، وہ مکہ تو دور، وہ طائف سے پہلے ہی کسی جگہ وہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا۔ آج اس کی قبر کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا، ان کے نام اور ان کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔